بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو کوئی بندہ نیک کام کرے یا کوئی اچھا کام کا ارادہ کرے تو یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کی رضا جو ہے وہ اس انسان کے ساتھ شامل ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے غزوہ بدر کے مقام پر جب مسلمانوں نے کفار کے ساتھ جنگ کی، حالانکہ مسلمان تھوڑے تھے، کفار و مشرکین زیادہ تھے، لیکن پھر بھی جب انہوں نے جنگ کی اللہ تعالیٰ کی ذات نے مسلمانوں کی کس طرح سے مدد فرمائی۔ تو اگر آپ بھی جاننا چاہتے ہیں تو اس مکمل ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیے۔ تو میرا نام ہے حافظ سمیع اللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل محمد سمیع آفیشل۔ تو مسلمانوں کفار و مشرکین جو تھے وہ مسلمانوں پر کافی دیر سے ظلم و ستم کرتے آ رہے تھے۔ تو کبھی کسی کا جو ہے وہ ہاتھ ٹوٹا ہوا ہوتا اور کبھی کسی کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہوتی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں حاضر ہوتے اور کہتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ ہمیں لڑائی کی اجازت دیں، آپ ہمیں جو ہیں وہ جنگ کی اجازت دیں تاکہ ہم کفار کے ساتھ لڑائی اور جنگ کر سکیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک نے منع فرما دیا کہ ابھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں یعنی کہ لڑائی اور جنگ کا جو ہے وہ حکم نہیں آیا، کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے لڑائی کا حکم ہوگا تو تبھی ہم ان کے ساتھ جو ہیں وہ جنگ کریں گے۔ سن 2 ہجری میں جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک مدینہ کی طرف ہجرت کرنے لگے تو اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا کہ اے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اب تمہیں میری طرف سے جو ہے وہ اجازت ہے کہ جو لوگ تم پر ظلم و تشدد کر رہے ہیں آپ ان سے لڑ سکتے ہیں، اور فرمایا کہ میں رب عز و جل کی ذات تمہاری ضرور اس کام کے اندر مدد فرمانے والا ہوں۔ غزوہ بدر ہجرت کے دوسرے سال میں 17 رمضان المبارک جمعہ کے دن کو یہ واقع ہوا، اور یہ جو غزوہ تھا تو غزوہ رسول میں سب سے بڑا غزوہ یہی تھا، کیونکہ اسی غزوہ کے اندر دین اسلام کی شان بلند ہوئی۔ اسی غزوہ کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات نے مسلمانوں کو فتح یابی نصیب کی، اور اسی غزوہ کے اندر حق و باطل کے اندر فرق بھی ہو گیا، اور اللہ عز و جل کی ذات نے مسلمانوں کو فتح دی، اور جو کفار تھے اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کو ذلیل و خوار کیا۔ تو مسلمانوں اس غزوہ کے اندر مسلمانوں کی تعداد 313 تھی، لیکن کفار و مشرکین کی تعداد 1000 تھی، اور ان کے پاس کافی گھوڑے، کافی اونٹ اور باقی بھی کافی ساز و سامان تھا۔ تو مسلمان چاہے وہ جتنے بھی تھوڑے تھے لیکن ان کے اندر جو ہے وہ جذبہ رسول تھا۔ بدر مدینہ منورہ سے 80 میل کے فاصلے پر ایک گاؤں ہے جس کا نام بدر ہے۔ تو 12 رمضان المبارک کو یہ 300 جانثاران جو ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ قافلے کی شکل میں جو ہیں وہ جا رہے تھے۔ یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا، نرالا تھا۔ یہ لشکر دنیا سے انوکھا تھا، نرالا تھا، اور اس لشکر کا افسر ایک کالی کملی والا تھا۔ تو 12 رمضان المبارک کو سن 2 ہجری میں یہ مسلمانوں کا قافلہ مدینے سے بدر کی طرف جو ہے وہ روانہ ہوتا ہے، اور 17 رمضان المبارک کو ایک ایسی جگہ پر پڑاؤ ڈالتے ہیں جہاں پر کافی ریت وغیرہ تھی، لیکن کفار کا جو وہ لشکر تھا وہ ایک صاف ستھری زمین پر تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے سب سے پہلے مسلمانوں کی ادھر ہی مدد کی۔ وہ کس طرح سے؟ خالق کائنات کی ذات نے فرمایا وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَا لِيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے آسمان سے بارش نازل فرمائی تاکہ وہ جو ریت والی زمین تھیں اور یہ جو تمہارے قدم ہیں یہ زمین پر جمے رہیں۔ اور پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم فرماتے ہیں کہ جب لڑائی شروع ہوئی تو لڑائی کے دوران ہی ایسی تیز ہوا چلی جو ہم نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم فرماتے ہیں کہ جس طرح سے خالق کے کائنات کی ذات نے فرمایا کہ میں تمہاری ضرور مدد فرماؤں گا، تو ہمیں علم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی اب جو مدد ہے وہ ہمارے درمیان شامل ہو گئی ہے۔ وہ کس طرح سے؟ خالق کے کائنات کی ذات نے فرمایا لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُشْرِكُونَ، کہ جب تم بدر کے مقام پر لڑائی کرنے گئے تمہارے پاس ساز و سامان بھی تھوڑا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات نے تمہاری کس طرح سے مدد فرمائی؟ فرمایا وَيُمْدِدُكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُصَوِّمِينَ،
اللہ تعالیٰ کی ذات نے آسمان سے 5000 فرشتوں سے جو ہے بدر کے مسلمانوں کی جو ہے وہ مدد فرمائی۔ حضرت علی کرم اللہ الوجہ الکریم فرماتے ہیں کہ پھر ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ جو اتنی تیز ہوا آ رہی ہے یہ ضرور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہمارے لیے مدد آ رہی ہے۔ اس طرح سے یعنی کہ ہمیں معلوم ہو رہا تھا کہ جب پہلی مرتبہ ہوا آئی تو حضرت جبرائیل امین 1000 فرشتوں کے ساتھ جو ہیں وہ زمین پر تشریف لائے۔ جب دوسری مرتبہ ہوا آئی تو حضرت اسرافیل علیہ السلام جو ہیں فرشتوں کی جماعت کے ساتھ جو ہیں وہ زمین پر اتر آتے ہیں، اور جب تیسری مرتبہ ہوا آتی ہے تو حضرت میکائیل علیہ السلام جو ہیں وہ فرشتوں کی جماعت کے ساتھ بدر کے مقام پر پہنچ جاتے ہیں۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہماری مدد فرمائی اور کفار و مشرکین کو جو ہے وہ غرق کیا، اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے مسلمانوں کو جو ہے وہ فتح یابی نصیب فرمائی۔ تو مسلمانوں، جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی حضور علیہ الصلاۃ کی ذات پاک نے جو ہے اپنی انگلی مبارک سے نشان لگا کر بتا دیا تھا کہ فلاں کافر اس جگہ پر مرے گا اور فلاں کافر جو ہے وہ فلاں جگہ پر جو ہے وہ مرے گا۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی ذات پاک نے جس کافر کے متعلق فرمایا تھا کہ فلاں کافر یہاں مرے گا تو وہ کافر اسی جگہ پر مرا۔ تو مسلمانوں پھر ذرا بتائیے، یہ حضور علیہ السلام کا علم غیب نہیں تھا تو اور کیا تھا؟ حضور علیہ السلام کی ذات پاک کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے علم غیب عطا کیا ہے۔ تو مسلمانوں پھر اس چیز سے ہمیں کیا سبق حاصل ہوتا ہے؟ ہمیں یہی سبق حاصل ہوتا ہے کہ وہ مسلمان تھوڑے تھے لیکن سچے اور سچے تھے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے انہیں جو ہے وہ کامیابی عطا فرمائی۔ تو آج ہم تو بہت زیادہ مسلمان ہیں لیکن نام نہاد کے ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے فرامین پر جو ہے وہ عمل نہیں کرتے، تو اس لیے ہماری جو یہ زندگیاں ہیں تباہ و برباد ہیں، اور کفار و مشرکین جو ہیں وہ آئے روز ہم پر مسلط ہونا شروع ہو رہے ہیں۔ تو مسلمانوں، اپنے گھروں کے اندر اپنے بچوں کو اور خود کو بھی دین اسلام میں داخل کیجئے۔ آنے والے وقت کے اندر ہم بھی یعنی کہ انگریزوں کے غلام نہ بن جائیں، بلکہ آپ علیہ السلام کے فرامین کے مطابق اپنی زندگی کو گزار سکیں۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو اسے لائک اور شیئر بھی کیجئے، اور کومنٹ سیکشن میں ضرور اپنی رائے کا اظہار بھی فرمائیے۔